कप्तान के मजीद 9 खिलाड़ी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तलवार चला दी। कौमी असम्बली और सेनेट से अपोजिशन लीडर्स का सफाया। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज आउट। साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज खान की नशस्तें खाली करार। अरकान पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनैद, अफजल साही और राय मोहम्मद मुर्तजा भी नशस्तों से फारग। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई मुकदमात में सजाएं होने पर अरकान को डी नोटिफाई किया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की खाली नशस्त NA 175 पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म आने तक इलेक्शन प्रोग्राम मुअत्तल रहेगा। मोदी ट्रम्प टैरिफ आ रहा है। अमरीकी सदर ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का बयान फिर दोहरा दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा कि तवक्को है आइंदा 24 घंटे में भारत पर टैरिफ नाफिज होगा। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा करेंगे। भारत यूक्रेन के खिलाफ जंगी मशीनरी को तेल फराहम कर रहा है। भारत के इस इकदाम से मैं खुश नहीं हूँ। तवानाई की कीमतें कम हों तो पुतिन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, उस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। आइंदा 1 हफ्ते में सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के हवाले से अहम ऐलान करूंगा। जन्नत नज़ीर वादी की दर्द भरी कहानी। आज के दिन भारत ने कश्मीरी अवाम के हकूक छीने। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियां, एहतजाजी मुजाहरे। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक कश्मीरी यकजहती रैली। वफाकी वुज़रा, सियासी रहनुमाओं, इंसानी हकूक तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। भारत मुखालिफ नारे। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक मरकजी रैली। सूबाई वुज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार शाह शरीक हुए। लाहौर में पंजाब असम्बली से अलहमरा तक एहतजाजी रैली। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का अक़वाम आलम से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम फौरी बंद कराने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ हैं। यौम इस्तेहसाल पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, तमाम अजला और छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत की कॉल पर रैली, ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के गो इंडिया गो बैक और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। मुकर्रीन ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। भारत की रियासती दहशतगर्दी और आबादी के तनासुब में तब्दीली की मजम्मत करते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरा मुल्क यक जुबान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर गांव गांव कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। सियालकोट, झंग, शेखपुरा, शकरगढ़, 18 हज़ारी, खानपुर, वनाला खुर्द में एहतजाजी मुजाहरे। जैकबाबाद, गढ़ी खैरू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। बलोचिस्तान में नसीराबाद, लोरालाई, ओस्ता मोहम्मद में भी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। गजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। रैली के शुरका ने अक़वाम आलम से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम फौरी बंद कराने का मुतालबा किया। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा कि भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात को 6 साल मुकम्मल हो गए। मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे को बदलने के लिए मुतादिद इक़दामात की भारत की हालिया जारियत के तनासुर में यौम इस्तेहसाल और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने के लिए भारत पर जोर दे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादियाती ढांचा तब्दील करने की साजिश कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी राज का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मिटाना है। भारत ने जम्मू कश्मीर की आनी हैसियत को एकतरफा तौर पर ख़त्म किया। 5 अगस्त का दिन मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल, चेयरमैन, जॉइंट चीफ और नेवल और एयर चीफ का कश्मीरियों की मुकम्मल हमायत का ऐलान। ISPR के मुताबिक भारत का गैर कानूनी कब्जा, इंसानी हकूक़ की पामाली और आबादियाती तब्दीली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद की मुकम्मल हमायत करती हैं।
قومی اسمبلی میں کشمیر کے حق میں آواز اٹھ گئی. یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے قرارداد منظور. 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی قرار. وفاقی وزیر امیر مقام نے قرارداد پیش کی. اقوام متحدہ کے مبصرین کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دینے کا مطالبہ. سندھ اسمبلی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ مودی نے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہر روز انسانیت شرمندہ ہوتی ہے. مودی نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے آئینی حقوق سلب کیے ہیں. بھارت کی مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی سازش جاری ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا مودی سرکار کسی بھی وقت کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دے سکتے ہیں. مزید بولے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لی جائیں گی. عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کشمیریوں نے بھارت کے غیر قانونی تسلط کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. بھارت کو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تاڑر بولے مقبوضہ کشمیر میں برہان وانی جیسے لوگ شہید ہوتے ہیں تو جنازے پر پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا. ہر پاکستانی کشمیریوں کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ذوالفقار بھٹو سے بلاول بھٹو تک کشمیر ہماری خواجہ پالیسی کا مرکز رہا ہے. ہزاروں کشمیری حق خود ارادیت کی جدوجہد میں شہید ہو چکے. اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے. وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. کسی صورت اپنی بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سعید غنی نے کہا کہ مارکے حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست ہوئی. وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے آزادی ملے گی. پاکستان کبھی کشمیر کا بٹوارہ نہیں چاہتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری عوام کے ساتھ ہے. یوم استحصال کشمیر پر نیا نغمہ چشم عالم دیکھے ذرا جاری. نغمے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور حیوانیت پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اپوزیشن کو 26ویں ترمیم پر مذاکرات کی پیشکش. قومی اسمبلی میں کہا کہ اپوزیشن کو تحفظات ہیں تو آئیں بیٹھ کر معاملات حل کریں. بدقسمتی سے اپوزیشن تحمل سے بات سننے کو بھی تیار نہیں. ماضی میں ایک حکم پر آئین توڑا گیا تھا. 26ویں ترمیم سے عدالتوں میں پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا ہے. 26ویں ترمیم سے زیر التواء مقدمات میں کمی آئی. اگر آئین میں 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو کیا برائی ہے. اس ایوان کو ججز کی تقرری سے متعلق اختیارات دیے گئے ہیں. شیخ وقاص اکرم پر بھی نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ایوان سے 40 روز سے مسلسل غیر حاضر. مسلم لیگ نون کی رکن نوشین افتخار نے رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی. کہا آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت ان کی رکنیت ختم کی جائے. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا تحریک منظور ہونے پر نشست خالی قرار دے دی جائے گی. تحریک انصاف احتجاج کی جگہ بتائے سیکیورٹی ہم دیں گے. طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ہجوم کو اڈیالہ جیل پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ سازش اور فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی. افسوس پوری قوم استحصال کشمیر منا رہی ہے اور ایک گروہ استحصال پاکستان منا رہا ہے. کوئی گروہ ریاست کو کمزور نہیں کر سکتا. والدین اپنے بچوں کو شر اور فساد سے دور رکھیں. 365 نیوز کی کامیابی کے 365 دن مکمل. اسلام آباد بیورو میں کیک کاٹنے کی پروقار تقریب. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے سالگرہ کا کیک کاٹا. چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کی بھی تقریب میں خصوصی شرکت. لاہور میں بھی تقریب کے دوران کیک کاٹا گیا. رائز اینڈ شائن کے خصوصی مارننگ شو کا اہتمام. سیاسی رہنماؤں نے تہنیتی پیغامات بھیجے اور سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ مہمان خصوصی بنے. کہا کہ چینل کی 1 سال کی کارکردگی قابل ستائش ہے. سینئر اینکر پرسن منیف فاروق، مبشر لقمان، اویس منگل والا، شفا یوسف زئی نے اپنے اپنے تجربات سے آگاہ کیا اور انتظامیہ کی سپورٹ کو سراہا. پاکستانی روس یوکرین تنازع میں مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے. یوکرین سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ.
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان کو یوکرینی حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر آگاہ بھی نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ بھارت کی روس سے تیل کی تجارت کی آڑ میں دوگلی پالیسی عیاں، مودی سرکار روس کو اسلحہ فروخت کرتی رہی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یوکرین پر روسی حملوں میں بھارتی ڈرونز اور میزائلز استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا کہ یوکرین پر حملوں میں استعمال کیے گئے روسی ڈرونز میں بھارتی پرزے ملے۔ ڈرونز فرنٹ لائن اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا صوبوں کو بھیجا گیا خط درست نہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما رضا ربانی کی میڈیا سے گفتگو، بولے 15 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، این ایف سی ایوارڈ نہیں آیا۔ نئے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم کیا جا رہا ہے۔ صوبوں کا حصہ کم کیا گیا تو 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ پنجاب میں مونسون بارشوں سے تباہی کی رپورٹ آ گئی۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق مختلف حادثات میں 164 شہری جاں بحق ہوئے، 579 شہری زخمی، 215 گھر متاثر ہوئے۔ این ڈی ایم اے کا اگلے ہفتے کے لیے ممکنہ موسمی صورتحال پر الرٹ۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر بہاؤ تیز ہونے کا امکان۔ سوات اور پنجگوڑہ کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ گلگت بلتستان کے علاقوں حمزہ، گانچھے اور شگر میں اچانک سیلابی صورتحال کا امکان۔ پنجاب کابینہ کی سرکاری ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس۔ فلڈ ڈیوٹی انجام دینے والے ریسکیو اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان۔ ہنرمند اور نیم ہنرمند ورکرز کی تنخواہ 40,000 کرنے کی منظوری۔ 5ویں اور 8ویں کے امتحانات سرکاری سطح پر ہی لیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا جیلوں میں قیدیوں کے لیے باقاعدہ انڈسٹری قائم کرنے کا حکم۔ عدالتیں کرپشن کا حصہ ہیں، کون سا جج کرپٹ ہے جانتا ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹواریوں کی خالی نشستوں پر بھرتیوں سے متعلق درخواست پر سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے اداروں میں پیسے کیسے بٹورے جاتے ہیں، کیا ڈپٹی کمشنر کو نہیں پتا ان کے ادارے میں کون آدمی کرپٹ ہے؟ ہمارا کون سا جج کرپٹ ہے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ان کا بس نہیں چلتا، نہیں تو یہ رشوت کو قانونی طور پر لاگو کر دیں۔ 3 مرتبہ عدالتی ہدایات کے باوجود ادائیگی کیوں نہیں کی گئی؟ ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہے؟ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو عدالت بلا کر 2 منٹ میں قانون سکھا دوں گا۔ اگر اگلی سماعت پر میرے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر عدالت میں پیش ہوں۔ توہین مذہب الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ چیلنج۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، فیصلہ کالعدم اور اختیارات سے تجاوز قرار دینے کی استدعا۔ عدالت پہلے ہی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ معطل کر چکی۔ سنگل بینچ نے 30 دن میں کمیشن تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ عوام کو مہنگائی کا جن چمٹ گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے مہینے نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے۔ سرکاری دستاویزات میں اشیاء خورنوش کے اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ ایک ماہ میں مٹھائیاں 8% تک مہنگی۔ جولائی میں چینی کی قیمت میں 6.11% اضافہ ہوا۔ بجلی کی قیمتوں میں 14% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ۔ گیس کی قیمتیں 23% تک بڑھ گئیں۔ ٹرانسپورٹ، ہاؤس رینٹ اور ادویات بھی مہنگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے درختوں کی کٹائی سے روک دیا۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کیس کی سماعت۔ یلو لائن کی فیزیبلٹی رپورٹ عدالت پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، عدالت کسی بھی منصوبے کے خلاف نہیں۔ عدالت کی تشویش درختوں کی حفاظت سے متعلق ہے۔ جو بھی منصوبہ بنایا جائے درخت نہ کاٹے جائیں۔ دنیا میں جاری ہتھیاروں کی نئی دور شروع ہونے کا خدشہ۔
روس INF کے معاہدے سے دستبردار۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ روس زمین سے درمیانی اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تعیناتی پر حدود کے تعین کا مزید پابند نہیں ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ سیلاب کے باعث کئی علاقے زیر آب، مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک، سیاحوں سمیت درجنوں لاپتہ۔